بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، السلام علیکم۔ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے؟ جی، یہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں، یہ ہیں پیجر ڈیوائسز کی، جن کے باعث کچھ جن کے پھٹنے سے جو ہے وہ کل لبنان میں کوئی 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 2500 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ہیں پیجر ڈیوائسز، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیوائسز جو ہیں وہ ٹیکسٹ میسیجز کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی پرانے 15-20 سال پہلے والے موبائل ہوتے پیجر تو استعمال ہوتے رہے، لیکن اب تو یہاں ختم ہو گئے ہیں، مختلف کمپنیوں کے موبائل چل رہے ہیں۔ اب یہ جو پیجرز ہیں بنائے کس نے ہیں؟ اب 2 کمپنیاں ہیں، ایک ہے تائیوان کی، اس کا نام ہے گولڈ اپالو، اور ایک ہے ہنگری کی کمپنی BAC بیک کمپنی ہے، اور اب جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ تائیوان کی جو کمپنی ہے گولڈ اپالو، وہ کہہ رہی ہے کہ ہنگری کی جو کمپنی ہے وہ ہمارا برانڈ نام ٹریڈ مارک استعمال کر رہی ہے اور اس کو بھی اجازت ہے۔ اب عالمی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دونوں کمپنیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کو مورد الزام تو ٹھہرا رہی ہیں، اور کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ عالمی میڈیا: Who made the exploding pagers? A messy global trail emerges behind deadly Lebanon blast. Taiwan-based Gold Apollo said Hungary-based BAC was licensed to use its brand. تائیوان کی گولڈ اپالو کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہنگری کی کمپنی BAC کو لائسنس دیا گیا تھا کہ وہ اس کے نام کو، برانڈ کو استعمال کر سکتی ہے۔ یہ ہے تائیوان کی اپالو کمپنی کے CEO، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گولڈ اپالو established a long-term private label authorization with his agency called BAC, allowing them to use our trademark for regional sales. This is not a product of Gold Apollo. گولڈ اپالو کمپنی کے جو CEO ہیں ہوسو، یا جو بھی ہے ہوسو، کہ ہم نے جو ہے ہنگری کی کمپنی BAC کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا، ان کو اتھرائز کیا ہے کہ وہ ہمارا ٹریڈ مارک علاقائی سیلز کے لیے، پروڈکٹس کی سیل کے لیے وہ اس ٹریڈ مارک کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب تائیوان کے جو گولڈ اپالو کے CEO ہیں کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ اے پروڈکٹ آف گولڈ اپالو، کہ یہ جو پیجر ڈیوائسز ہے یہ ہماری کمپنی گولڈ اپالو کی پروڈکٹ نہیں ہے۔ اب آگے کہنا چاہ رہے ہیں There is an agent in Europe whom we have cooperated with for 3 years. کہ یورپ میں ایک ہمارا ایجنٹ ہے، یعنی کمپنی ہے ٹریڈنگ، they are the agent for all of our products. اور وہ جو کمپنی ہے ہماری تمام مصنوعات کی ایجنٹ ہے۔ Who said at the company's offices in the northern Taiwanese city of New Taipei. We are not a big company, but we are a responsible company that cares about our products. کمپنی گولڈ اپالو کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ ہم بڑی کمپنی نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک ذمہ دار کمپنی ہیں
جو اپنی مصنوعات کا تحفظ اور کا خیال رکھتی ہے. اچھا, in a statement, Gold Apollo identified the other company as the Hungary-based BAC Consulting. ایک بیان میں گولڈ اپالو نے ایک دوسری کمپنی کی شناخت کی ہے اور اس کو بتایا ہے کہ یہ ہے ہنگری میں موجود بی ایس سی کنسلٹنگ کمپنی. دی کمپنی از آتھرائزڈ ٹو یوز گولڈ اپالوز لوگو فار پروڈکٹ سیلز ان سرٹن ریجنس. کہ یہ جو کمپنی ہے بعض مخصوص علاقوں میں پروڈکٹ سیلز کے لیے ہمارا لوگو یعنی گولڈ اپالو کا لوگو استعمال کرنے کے لیے اتھرائزڈ ہے, اسے اجازت ہے. بٹ دا ڈیزائن اینڈ مینوفیکچرنگ آف دا پروڈکٹس آر انٹائرلی ہینڈل بائی بی سی. لیکن جو بھی ہماری مصنوعات ہیں یعنی کہ یہ جو ڈیوائس ہے پیجر ڈیوائس, اس کی ڈیزائننگ اور اس کی مینوفیکچرنگ کے لیے صرف بی اے سی کمپنی ہی ذمہ دار ہے, وہی سب کچھ ہینڈل کرتی ہے. ریچڈ بائی فون وینسڈے, بی اے سی کنسلٹنگ چیف ایگزیکٹو کرسٹیانا برسونی نے کنفرم دیٹ ہر کمپنی ورک وتھ گولڈ اپالو. اب دیکھیے گا, جو ہنگری کی کمپنی ہے بی اے سی کنسلٹنگ کی چیف ایگزیکٹو کرسٹیانا کہہ رہی ہے, اس نے تصدیق کی ہے کہ ان کی کمپنی جو ہے وہ گولڈ اپالو کے ساتھ کام کرتی ہے. لیکن جب ان سے پوچھا گیا پیجرز ڈیوائسز اور ان کے ایکسپلوژن جو دھماکے ہوئے ہیں تو شی سیڈ آئی ڈونٹ میک دا پیجرز. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ میں پیجرز نہیں بناتی, آئی ایم جسٹ دی انٹرمیڈیٹ, میں تو صرف درمیان کی ایک ملازمہ ہوں جو معاملات طے کرتی ہے. اور وہ آگے سے کہتی ہے فون کرنے والے صحافی کو کہ آئی تھنک یو گاٹ اٹ رانگ, کہ تم نے جو ہے یہ غلط سمجھا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں. Records on the Hungarian Ministry of Justice show that a firm with the name BSc Consulting was registered as a new company on May 21, 2022. اچھا, ہنگری کی جو وزارت انصاف ہے وہ بتا رہا ہی ہے کہ بی ایس سی کنسلٹنگ کمپنی کے نام سے ایک کمپنی رجسٹر کی گئی 21 مئی 2022 کو, اور اس کی جو سرگرمیاں ہیں, اس کو جو ایکٹیویٹیز تھیں مین کے کیا کیا تیار کرے گی, تو وہ تھے ریٹیل ٹریڈ آف ٹیلی کمیونیکیشن پروڈکٹس ایز ویل ایز مینجمنٹ کنسلٹنگ, جیولری میکنگ اینڈ کلٹیویشن آف فروٹس, جس میں جو ہے زیورات کی تیاری اور پھل سبزیوں کی جو کاشت ہے وہ شامل ہیں. اور مینجمنٹ کنسلٹنگ کمپنی ہوگی, ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہوگی, یہ مصنوعات تیار کرے گی, تو اس کو اس طرح رجسٹر کیا گیا. یہ کہہ رہی ہے جی ہنگری کی وزارت انصاف. A record from May 2020 suggests that a company of the same name had existed in the past and was shut down in 2020. 2 مئی 2020 کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اسی نام کی ایک کمپنی ماضی میں بھی موجود تھی, اور یہ 2020 میں اس طرح کی کمپنی بند کر دی گئی یا بند ہو گئی. زولٹن کوویکس, a spokesperson for the Hungarian Prime Minister, said on X, ہنگری کے وزیر اعظم کے ترجمان زولٹن کوویکس نے ایکس یعنی ٹویٹر پر کہا ہے کہ دیٹ اتھارٹیز ہیو کنفرم, کہ حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے دیٹ بیک کنسلٹنگ واز اے ٹریڈنگ انٹرمیڈیٹری. ہنگری کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ان کے ترجمان کے حکام یہ تصدیق کر چکے ہیں کہ بی اے سی کنسلٹنگ کمپنی ایک ٹریڈنگ انٹرمیڈیٹری تھی, یعنی کمپنیوں کے درمیان جو تھی وہ رابطے اور ایک ثالثی ٹائپ کمپنی تھی. دیٹ واز ناٹ مینوفیکچرنگ اور آپریٹنگ ان ہنگری, جو کہ ہنگری میں مینوفیکچرنگ کا کام یا آپریٹ نہیں کر رہی تھی. اینڈ the reference device have never been in Hungary.
اور جس ڈیوائسز کا حوالہ دیا گیا ہے وہ کبھی بھی ہنگری میں نہیں رہے یا ان کی تیاری کبھی بھی ہنگری. He emphasized that this case poses no national security risk to the country. انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے پیجر ڈیوائسز کے پھٹنے کا، پیجر ڈیوائسز کا، اس سے قومی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے ملک کو. A spokesperson for Gold Apollo declined to comment further Wednesday, citing the ongoing investigation. ہاں جی، یہ ہیں جی اپالو کمپنی کے سی او. ان کا پورا نام ہے جی ہونگ چنگ کوانگ، دی ہیڈ آف تائیوانیز کمپنی گولڈ اپالو، جو پیجرز بناتی ہے، ڈیوائسز بناتی ہے. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں جی اپالو کمپنی کے ترجمان نے مزید اس پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تفتیش اور تحقیقات جاری ہیں تو اس پر مزید تبصرہ نہیں کر سکتے. ادھر جو تائیوان اکنامک افیئر منسٹری said Wednesday that Gold Apollo had exported 26 لاکھ پیجرز، 2,60,000 پیجرز فرام 2022 to August 2024. کہہ رہے جی تائیوان کی وزارت معاشی امور کے گولڈ اپالو نے 2,60,000 پیجرز ڈیوائسز 2022 سے اگست 2024 تک برآمد کیے. کس نے؟ گولڈ اپالو کمپنی نے. خاص کر کس ملکوں کو؟ پرائمریلی ٹو یورپین اینڈ امریکن مارکیٹس. یعنی گولڈ اپالو کمپنی نے یورپی اور افریقی مارکیٹوں کو 2024 تک 2,60,000 پیجر ڈیوائسز برآمد کی. این اسٹیٹمنٹ تائیوان کی وزارت اقتصادی امور نے ایک بیان میں کہا کہ there had been no reports of explosion related to those products and that there were no records of the company exporting pagers directly to Lebanon. لو جی، تائیوان کی وزارت اقتصادی امور کہہ رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں تھیں کہ ان مصنوعات سے متعلق کہ یہ پھٹتی بھی ہیں، دھماکے بھی ہوتے ہیں اور ایکسپلوژن ہوتے ہیں. اور اس طرح کمپنی کے حوالے سے ایسا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ لبنان کو براہ راست جو ہے وہ یہ پیجر ڈیوائسز برآمد کرے گا. کیا کہہ رہی ہے جی تائیوان کی وزارت اقتصادی امور مزید؟ واز دس بیچ آف گڈز ایکچولی موڈیفائڈ؟ سوال پوچھ رہی ہے وہ کہ آیا یہ ساز و سامان کا جو بیچ جو کھیپ روانہ کی گئی، کیا واقعی اس میں کچھ تبدیلی کر دی گئی، موڈیفیکیشن کر دی گئی اس کے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں؟ ڈڈ اندر مینوفیکچر پروڈیوس دیم؟ کیا کسی دوسری کمپنی نے ان کو تیار کیا؟ اینڈ سمپلی لیبل دیم ود دا اپالو برانڈ؟ جی ہاں، کہنا کیا چاہ رہی ہے تائیوان کی اقتصادی امور کی وزارت کہ کیا دوسری کمپنی نے ان پیجر ڈیوائسز کو تیار کیا پھر اور آسانی سے جو ہے اس پر اپالو گولڈ کمپنی کا لیبل لگا دیا، ٹیگ لگا دیا. دس پارٹ از اسٹل انڈر انویسٹیگیشن بائی دا اتھارٹیز، منسٹری اسپوکس پرسن ٹولڈ NBC نیوز. کہتا ہے کہ تفتیش اس پہلو پہ بھی ہو رہی ہے، حکام اس پہلو پہ بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا دوسری کمپنی نے ان کو تیار کیا اور پھر ان کو اپالو برانڈ کا لیبل دے دیا. اور آگے کہہ رہا ہے کہ جی دی ٹینشن بٹوین اسرائیل اینڈ لبنان. اچھا، یہ تو چلے سیاست. ادھر جو ہے UN اسپیشل کوآرڈینیٹر فار لبنان جینین ہینس ریچرڈ نے کہا ہے کہ یہ جو دھماکے ہیں یہ تو علاقے میں مزید جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں. تشویش کی بات ہے کیونکہ پہلے ہی آلریڈی جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبلی وولٹائل کنٹیکسٹ، پہلے ہی جو ہے یہ ناقابل قبول سیاق و سباق ہے ان کا جو کچھ ہو رہا ہے خطے میں.
अच्छा, State Department spokesperson Matthew Miller said Tuesday that the US was not aware of this incident in advance and not involved in it. अच्छा, महकमा खारजा जो अमेरिका के हैं उनके तर्जुमान है मैथ्यू मिलर, वो कह रहे थे कल के अमेरिका इस वाक़े के बारे में पेशगी उसको पेशगी मालूम नहीं था और वो इसमें शामिल मुलविस नहीं है. However, the two US officials told NBC News that Israel was behind the attack. बहरहाल जी नाजरीन, आपको एक आइडिया हो गया है कि जो पेजर डिवाइसेस हैं जो धमाके ब्लास्ट हुए हैं इनका, और आज तो ये ख़बर भी इतलात भी आ रही है कि कुछ वाकी टाकी भी फटे हैं और वो जो कल जाम भाग हो गए थे उनके जनाजों में आज 2-3 बच्चों समेत कोई 4-5 और भी जाम भाग हुए हैं लबनान में. तो तशवीश की बात यह है कि आज सुबह जो है कोई साथी दोस्त से मैंने ये बात की कि कल जो लबनान में पेजर डिवाइसेस के ब्लास्ट हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि ज़ाहिर भाई मैं तो अपने बच्चों को मोबाइल देने से रहा और वो उनसे मैंने मोबाइल छीन लिया. बहरहाल जब भी जिस डिवाइस की भी सिग्नल होंगे, वेव्स होंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होगी, किसी बूस्टर एंटीना के साथ वो डिवाइस जुड़ी होगी, तो मतलब ये है कि वो फिर आप की नहीं है, वो पूरी दुनिया के साथ वो कनेक्ट हो गई है. क्योंकि जब आप www लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ये है कि आप दुनिया के इस जाल में, इलेक्ट्रॉनिक जाल में आप के साथ मुंसलिक हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं. तो जब भी आप इस तरह की तशवीश में मुब्तला होते हैं तो तशवीश जो है वो दुनिया भर की वो जायज़ ही होती है और वो डर उनका जो है वो हकबजानी भी होता है, जस्टिफाइड होता है. क्योंकि आपका मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके आईपैड जब भी किसी डिवाइस इंटरनेट के साथ वो मुंसलिक होंगे, तो मतलब ये है कि वो आपका नहीं रहा, फिर आप वो दुनिया के साथ, दुनिया का भी आप हिस्सा बन गए हैं. और वो ये पेजर डिवाइसेस आप देख रहे हैं जो टेक्स्ट मैसेज के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं और हो रहे हैं. तो आज के लिए इतना ही. जो पेजर डिवाइसेस का हाकार मची हुई है और तशवीश की लहर दौड़ी हुई है, तो मज़ीद आपको आगाह करते हैं. तब तक के लिए शुक्रिया.